انہیں تینوں اصولوں کو ذہن میں رکھ لیجئے اور اسی کے مطابق پھر اسی سمجھ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہم دیکھیں گے یہاں سے ولا یصلی بعد صلاۃ مثلها، کہ نماز کے بعد اسی جیسی دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔ لا یصلی بعد صلاۃ مثلها، نماز کے بعد اسی جیسی، اسی کی مثل دوسری رکعت نہ پڑھی جائے، دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کے الفاظ اسی طرح ہے باقاعدہ کہ لا یصلی بعد صلاۃ مثلها، ایک نماز کے بعد اسی جیسی دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔ اس کی علماء نے مختلف تشریحات کی ہے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ فرض نماز کے بعد جب آپ نفل نماز پڑھیں گے تو نفل نماز کو فرض نماز کی طرح نہ پڑھیں۔ فرض نماز کے بعد اگر آپ سنتیں پڑھیں گے یا نفل پڑھیں گے تو ان کو فرض کی طرح نہ پڑھیں، کیونکہ فرض کی تو صرف 2 رکعت میں قرات ہوتی ہے، لیکن نفل اور سنتوں میں تمام رکعت میں قرات ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ بھائی فرض اور نفل یا فرض اور سنتیں ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اوپینین علماء کا یہ ہے کہ بھائی صلات کے بعد اسی جیسی نماز نہ پڑھی جائے، مینس کہ فرض نماز کے بعد پھر اسی جیسی جب آپ سنتیں یا نفل پڑھیں گے تو ان کو فرض کی طرح نہ پڑھے بلکہ تمام رکعت کے اندر قرات کرے۔ ایک اوپینین یہ ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ بھئی اس سے مراد ہے مساجد کے اندر تکرار جماعت سے، کہ بھئی بار بار مساجد ایک ہی مسجد میں 2 3 جماعتیں نہ کرے۔ ایک مرتبہ جماعت ہو چکی ہو تو اسی مسجد میں اسی جیسی جماعت دوبارہ نہ پڑھے۔ لا یصلی بعد صلاۃ مثلها، کہ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ اگر ایک مسجد میں نماز ہو چکی ہے تو دوبارہ اس مسجد کے اندر امام اور پورے اس اقامت کے طریقے کے مطابق دوبارہ اس میں جماعت نہ کی جائے۔ اگرچہ یہ کمزور اوپینین ہے، لیکن حنفیہ اس حدیث سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر دوسری جماعت مکروہ ہے۔ تو ایک اوپینین یہ بھی ہے۔ ایک تیسرا اوپینین یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ تھا، صحابہ کرام جو ہے یا کچھ اور مسلمان جو تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب نماز پڑھ لیتے تھے تو نماز پڑھ لینے کے بعد اسی نماز کو دوبارہ ریپیٹ کر کے پڑھتے تھے، اور اس نیت سے پڑھتے تھے یا اس وہم کی وجہ سے پڑھتے تھے کہ پاسبل ہے کہ پہلی نماز میں ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو، ہمیں معلوم نہ ہو ہے، تو اس کا نقصان ختم کرنے کے لیے ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ٹھیک ہوگی نا، تو کوئی ایک ایکسپٹ ہو جائے گی۔ تو اس وہم کی وجہ سے اور اس نیت کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھ لیتے تھے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ پہلی نماز میں ہم سے کچھ وہ ہوا ہو۔ تو پھر حدیث آئی اور ان کو منع کر دیا کہ بھئی ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، کلیئرلی آپ کو یقین نہیں ہے کہ خرابی ہوئی ہے، تو دوبارہ اس کو محض ان وسوسوں میں نہ پڑھو، ان وہم میں نہ پڑھو، اور دوبارہ اس نماز کو دوبارہ اگین نہ پڑھو، ریپیٹ۔ اسی کو علماء نے زیادہ لیا ہے۔ دیکھیں، نہی لمن یصلون الفریضہ ثم یصلون بعدها مثلها ابتغاء زیادت الاجر، یا تو زیادہ اجر کے لیے پڑھتے تھے لوگ، اگین فرض نماز کو پڑھ کر دوبارہ فرض پڑھتے تھے اجر کے لیے۔ بعض کہتے ہیں توہم والا، نہی عن اعادت المکتوبہ بمجرد توہم فسادها من غیر تحقیق، کہ محض فساد کے وہم کی وجہ سے اگین وہ پڑھتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں زجر عن تکرار الجماع فی المساجد۔ تو یہ مختلف اس میں جو ہے یہ اوپینین ہے، لیکن جو آخر والا ہے اس کو زیادہ علماء نے اختیار کیا ہے۔ وَيَتَنَفَّلُ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَةِ الْقِيَامِ ابْتِدَاءً وَبِنَاءً، کہتے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ قیام پر طاقت اور قدرت حاصل ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ ابتداءً بھی پڑھ سکتے ہیں اور بناءً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابتداءً مینز کہ جب آپ نفل نماز شروع کر رہے ہیں تو آپ نے سٹارٹ ہی بیٹھ کر نفل نماز بیٹھ کر سٹارٹ کر لی، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے کیونکہ نفل نماز ہے۔ اچھا، اور بناءً کا کیا مطلب ہے؟ بناءً کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر 2 رکعت نفل نماز شروع کر لی کھڑے ہو کر، ٹھیک ٹھاک قیام کی حالت میں،
ایک رکعت جب آپ نے پڑھ لی تو آخری ایک رکعت جو ہے وہ آپ نے بیٹھ کر پڑھ لی، آخری ایک رکعت آپ نے کیا کر لی؟ بیٹھ کر پڑھ لی۔ تو سٹارٹنگ میں آپ نے قیام کیا تھا، لیکن اینڈنگ میں آپ نے کیا کر دیا؟ آخری رکعت جو ہے وہ آپ نے بیٹھ کر کر لی۔ تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو یہاں لکھا ہے کہ ہو جائے گی نماز۔ یہ امام صاحب کا اوپینین ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نفل نماز سٹارٹنگ سے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان سے درمیان سے بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ امام صاحب کا اوپینین ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ابتداءً شروع سے تو پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، لیکن درمیان سے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کر اگر نفل نماز سٹارٹ کر لی تو اب آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کو مکمل کریں، بیٹھ کر مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ پر کھڑے ہونے کی ہیئت اور خاص شکل میں لازم ہو گئی۔ لیکن امام صاحب کا اوپینین یہ نہیں ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نو، شروع میں جس طرح اجازت ہے تو درمیان میں بھی اجازت ہے۔ وراکبا خارج المصر مؤمئا الى ای جہت توجہت دابتہ، سوار ہو کر بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ راکباً کسی سواری پر سوار ہو کر بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، خارج المصر، لیکن سواری کے لیے شرط ہے۔ کیا سواری کے اوپر نفل نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ شہر سے باہر ہو، خارج المصر شہر سے باہر ہو۔ تو جب سواری کے اوپر شہر سے باہر ہے، اور شہر سے باہر کا مطلب یہ کہ اپنے علاقے سے جو آبادی ہے اس سے باہر نکل چکا ہو، سفر میں جا رہا ہو، تو پھر سواری کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نیچے اترنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بھی نفل نماز۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورتحال میں کیسے کرے گا؟ مؤمئن اشارہ کرے گا، الی ای جہت، جس جانب بھی اس سواری کا منہ ہو۔ قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، سواری کا منہ جس جانب بھی ہے اس جانب آپ اشارے سے سجدہ اور رکوع وغیرہ کر لے تو نفل نماز ہو جائے گی۔ وطر اور فرض نماز سواری پر بغیر عذر کے جائز نہیں ہے، خواہ خارج مصر ہو یا بغیر یا شہر کے اندر ہو۔ سخت ضرورت ہے، نیچے اتر ہی نہیں سکتا، ڈاکو آنے کا خطرہ ہے، وہ الگ سچویشن ہے۔ لیکن ویسے فرض نماز اور وطر نماز کو سواری کے اوپر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ امام صاحب سے یہ بھی مروی ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اگرچہ وہ نفل کے حکم میں ہیں، لیکن وہ بھی سواری کی حالت میں نہ پڑھے، وہ بھی اتر کر پڑھے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ امام صاحب سے مروی ہے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم نے یہ پڑھا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اگرچہ کوئی عذر نہ ہو، بغیر کسی عذر کے، تو اس صورت میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نفل نماز پڑھ تو سکتے ہیں لیکن ثواب اور اجر آدھا ملے گا۔ بیٹھ کر پڑھنے والے کا اجر اور ثواب کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا ہوگا، جسے احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ نفل نماز شہر سے باہر سواری کی حالت میں یا سوار ہونے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جملہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ وَبَنَا بِنُزُولِهِ لَا بِعَكْسِهِ، یہ صاحب کنز کی عبارات ہے، مشکل۔ وَبَنَا بِنُزُولِهِ لَا بِعَكْسِهِ مینس کہ اترنے کے ساتھ بنا کر سکتا ہے لیکن اس کے اپوزٹ میں بنا نہیں کر سکتا۔ بنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نماز پڑھی ہو اسی کو آگے کنٹینیو کرنا، اس کو بولتے ہیں بنا۔ ایک رکعت پڑھ لی، ایک رکعت رہتی ہے تو وہ جو آپ کنٹینیو کر رہے ہیں مزید ایک رکعت، اس کو بولتے ہیں بنا۔ تو کہتے ہیں کنٹینیو رکھ سکتا ہے اترنے کے ساتھ۔ کیا مطلب اترنے کے ساتھ؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی نے نفل نماز سواری کے اوپر شروع کر لی، ایک رکعت گھوڑے کے اوپر پڑھ لی، اور دوسری رکعت کے لیے نیچے اتر گیا زمین کے اوپر، تو وہاں نیچے ایک رکعت پڑھ لے کنٹینیو کر کے، بس مکمل ہو جائے گی 2 رکعت۔ یہ مطلب ہے وہ بنا بنزول ہی، کہ اترنے کے ساتھ وہ کنٹینیو رکھ سکتا ہے اسی نماز کو، ایک رکعت اوپر پڑھی تھی پہلی اور دوسری رکعت زمین پہ پڑھ لے۔ لا بعکسی ہی، اس کا اپوزٹ نہیں کر سکتا۔ اس کا اپوزٹ نہیں کر سکتا کا کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے زمین کے اوپر نفل نماز سٹارٹ کی تھی، ایک رکعت نیچے زمین کے اوپر پڑھ لی، دوسری رکعت کے لیے سواری کے اوپر چڑھ کر دوسری رکعت گھوڑے کے اوپر پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتا، وہ جو نیچے ایک رکعت پڑھی تھی وہ خراب ہو جائے گی، اب یہاں نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اگر زمین کے اوپر سٹارٹ کی تھی تو اس کو گھوڑے کے اوپر کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ اور ریزن علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے
کہ گھوڑے سے اترنے میں عمل کثیر نہیں لازم آتا موسٹلی، لیکن گھوڑے کے اوپر چڑھنے میں موسٹلی عمل کثیر لازم آتا ہے۔ تو جب گھوڑے کے اوپر چڑھنا عمل کثیر ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو نیچے اس نے نماز شروع کی تھی وہ خراب ہو گئی، تو اب گھوڑے کے اوپر اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر گھوڑے کے اوپر ایک رکعت پڑھ کے نیچے اتر رہا ہے تو نیچے اترنے کے لیے زیادہ عملی کثیر کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ہلکا سا سائڈ پہ ہو کے نیچے ہو جائے اور چھلانگ لگا کے نیچے ایک رکعت مکمل کر لے، تو یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ علماء نے اس کی بنیادی وجہ یہی بیان کی۔ ٹھیک، اچھا، صلاۃ التراویح، اب یہ اس کے لیے بعض کتابوں کے اندر الگ سے فصل بھی موجود ہے صلاۃ التراویح پر، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، موسٹلی فقی کتابوں کے اندر باب الوتر والنوافل کے اندر اندر ہی صلاۃ التراویح کا ذکر ہوتا ہے۔ تراویح جو ہے، دیکھیے بنیادی پوائنٹس ہے یہاں تراویح کے بارے میں، کہ وہ سننا فی رمضان 20 رکعتن بعشر تسلیمات بعد العشاء قبل الوتر وبعدہ بجماعت، کہتے ہیں مسنون ہے، سنت ہے رمضان کے اندر 20 رکعت پڑھنا، تراویح جس کو بولتے ہیں 20 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ یہ 20 رکعت پڑھے گا بعشر تسلیمات، 10 سلاموں کے ساتھ، 10 سلاموں کے ساتھ مینس ہر 2 رکعت پر سلام۔ ٹائم اس کا کیا ہے؟ بعد العشاء کے بعد اس کا ٹائم بتا رہے ہیں آپ کو، وقت، ٹھیک ہے؟ تو وقت ہے بعد العشاء، عشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد، اوکے۔ قبل الوتر و بعدہ، وتر سے پہلے بھی ہو اور وتر کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ بجماعت، یہ آپ کو طریقہ اور کیفیت بتا دی کہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ 20 رکعت سنت ہے، تو آپ کو پتا ہے جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے کہ جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے، اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ 30 رکعتن، کتنی؟ 30 رکعت، 30 رکعت ہے، لیکن جو ان کی بھی یہی رائے ہے کہ اصل جو ہے وہ 20 رکعت ہی کا قول ہے۔ تقریباً ائمہ اربعہ اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، اور یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے لیے پڑھی تھی اور اس کے بعد پھر چھوڑ دی تھی، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کر لیا تھا، اور اسی مخصوص ترتیب کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بولتے ہیں، اس نماز کو صلاۃ التراویح، سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور علماء نے اس کو بعض نے سنت موقدہ قرار دیا ہے، بعض نے سنت غیر موقدہ قرار دیا ہے۔ سنت موقدہ تو اس لیے بعض علماء نے قرار دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا پڑھنے کا، اگرچہ ٹائم نہیں، مطلب موقع نہیں ملا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مواظبت نہیں کی، تو اس لیے بہرحال۔ اور تراویح جمع ہے ترویحتن کا، اور ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے راحت والی چیز، تو چونکہ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ راحت ہوتی ہے، یعنی وقفہ ہوتا ہے، 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس لیے اس کو تراویح بولتے ہیں۔ بہرحال اختلاف آپ کو معلوم ہے، کچھ احادیث سے اگرچہ روایات مختلف ہے جس میں، لیکن ان احادیث کو علماء پہ نفل پہ محمول کرتے ہیں، کہ جن احادیث میں 8 کا یا 9 کا یا 10 کا ذکر آیا ہے یا 11 کا ذکر آیا ہے تو اس میں وطر ہے اور ساتھ نوافل کا ذکر ہے، وہ تراویح نہیں ہے۔ اچھا، ٹائم عشاء کے بعد ہے، عشاء سے پہلے تراویح پڑھ لی تو وہ تراویح شمار نہیں ہوگی، وہ نفل نماز شمار ہو جائے گی عام۔ اور قبل الوتر و بعدہ مینس وطر سے پہلے، اصل ٹائم تو وطر سے پہلے ہے کہ وطر بعد میں ہو، لیکن اگر کسی نے وطر پہلے پڑھ لی اور اس کے بعد تراویح پڑھ لی تو بھی جائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، وطر کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ کے وطر پڑھ لی اور وطر پڑھنے کے بعد تراویح پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تراویح کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اصل جماعت کے ساتھ ہے، لیکن اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اصل کیفیت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ شروع کی تھی تو اس کا ذکر کر دیا، ورنہ تو ہاں جماعت کا ثواب الگ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کرنا یہ الگ سنت ہے، سنت علی الکفایہ، پورے محلے کے اندر کم از کم کچھ لوگ ہونے چاہیے جو جماعت کرتے ہوں تراویح کا، تاکہ باقی سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے، باقی لوگ اگر گھر کے اندر پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک اوپینین ہے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز گھر کے اندر زیادہ بہتر ہے، لیکن حنفیہ کیا ہے، قاعدہ ہے، یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھ لیں، حنفیہ کے ہاں ضابطہ ہے کہ کل ما شرع بجماعت فالمسجد فیہ افضل،
ہر وہ نماز جس نماز کے اندر جماعت کے ساتھ نماز مشروع ہے، جائز ہے، اس نماز کو مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، جو بھی نماز ہو۔ اب عام نوافل ہے یا سنتیں ہیں، ان کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ سنتوں کا اور نوافل کا کی جماعت نہیں ہوتی۔ لیکن جن جن نمازوں کی جماعت ہوتی ہے، جیسے تراویح کی بھی جماعت ہوئی ہے، تو جن جن نمازوں کی جماعت ہوتی ہے ان نمازوں کو مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کل ما شرع بجماعت فالمسجد فیہ افضل۔ والختم مرتن، ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرنا یہ الگ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تراویح الگ سنت، جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ سنت، اور پھر اس کے اندر مکمل قرآن کو مکمل کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اس کو علماء نے الگ الگ اس کی وجوہات لکھی ہے، بہرحال اس کو تقسیم بھی کیا ہے بعض علماء نے، لیکن سمپل سا اصول ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام وغیرہ سے بھی ثابت ہے، تابعین سے، تبع تابعین سے۔ بجلسة بعد كل أربعة بقدرها، ایک جلسہ ہوگا یعنی کچھ دیر بیٹھا جائے گا، بعد کل اربعۃ، ہر 4 رکعت کے بعد، بقدرها، ان 4 رکعت کی مقدار کے برابر۔ یہ بہتر ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک جلسہ ہو، اور وہ جلسہ اتنا لمبا ہو جتنے ٹائم کے اندر انسان یعنی کہ وہ پڑھ سکتا ہے 4 رکعت۔ اس کو علماء نے مستحب لکھا ہے، یہ سنت نہیں ہے، مستحبات میں سے آتا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ لوگ تھک جاتے ہیں، تو پھر اتنی راحت کے لیے کچھ دیر کے لیے بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ وَيُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رمضان فقط، صرف رمضان کے اندر وطر کو پڑھا جائے گا جماعت کے ساتھ۔ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ صرف اور صرف رمضان کے اندر جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اچھا، عام حالات میں وطر کی نماز کی بھی جماعت نہیں ہے، اور اگرچہ بعض علماء نے عام حالات میں بغیر کسی تداعی کے بعض لوگوں نے گنجائش دی ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق عام حالات میں وطر کی نماز کی جماعت نہیں ہے، صرف اور صرف رمضان کے اندر ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے، اصول یہی ہے۔ تو اچھا جی، باب ادراک الفریضہ۔ ادراک الفریضہ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ہے، اپنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اچانک جماعت کی نماز شروع ہو گئی، تو کیا وہ اپنی نماز توڑ کے جماعت میں شریک ہوگا؟ کیا کرے گا؟ یا ایک آدمی ہے، مسجد آیا ہے، اس کو کوئی کام پیش آیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس کو کوئی کام پیش آیا ہے، کہیں جانا چاہتا ہے، تو مسجد سے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ اس طرح کے مسائل اس باب کے اندر ہے۔ اس باب میں تقریباً آپ یوں سمجھے 7 سوالات کے جوابات ہیں، 7 کوشچن کے جوابات ہیں بنیادی طور پہ۔ پہلا کوشچن ہے کہ ایک انسان اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور اچانک جماعت کھڑی ہو گئی، تو کیا وہ اپنی جماعت توڑ کر جماعت میں اپنی نماز توڑ کر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوگا، یا کیا کرے؟ پہلے اپنی نماز مکمل کرے اور اس کے بعد جا کے امام کے ساتھ شریک ہو، کیا کرے وہ؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ان 3 لائن میں ہے۔ پہلا سوال کیا ہوا کہ ایک آدمی ہے، اپنی نماز پڑھنا شروع کر لی، اور اچانک سے مسجد میں تھا تو مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی، تو کیا کرے اب وہ یہ آدمی؟ اس آدمی کے لیے 3 4 سچویشن ہے، خلاصہ ذہن میں رکھ لے۔ اگر یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے ابھی تک پہلی رکعت کا بھی سجدہ نہیں کیا، مطلب رکوع کیا ہے یا ابھی قیام میں ہے، مطلب ابھی پہلی رکعت اس نے نہیں پڑھی، تو فوراً نماز توڑ کے جا کے امام کے ساتھ شریک ہوگا، اپنی نماز توڑ دے، ختم۔ خواہ اپنی نماز نفل کی ہو یا اپنی نماز اس نے فرض کی سٹارٹ کی ہو اور وہاں جماعت شریک ہو جائے، کچھ بھی، یا سنتیں ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر پہلی رکعت کا ابھی تک اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو فوراً توڑ کے جائے، ایک۔ نمبر 2، دوسری سچویشن یہ ہے کہ ایک آدمی نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے اور دوسری رکعت میں ہے اب، ٹھیک ہے؟ اس نے 4 یا 2 رکعت کے لیے نیت باندھی، ایک رکعت اس نے مکمل پڑھ لی اور دوسری رکعت کے اندر ہے اب، تو اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اگر دوسری رکعت میں ہے تو پھر ایسی سچویشن میں دوسری رکعت کو مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے، یعنی 2 رکعت مکمل کرے گا، ایک رکعت مزید ملا کر 2 رکعت مکمل کرے، سلام پھیرے اور پھر جا کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے، تاکہ اس کی 2 رکعت مکمل ہو جائے، یہ نفل ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا یہ؟
کہ پہلی رکعت کے سجدے ہو چکے ہیں اور دوسری رکعت میں کھڑا ہے، تو اس دوسری رکعت کو ملا کر قاعدے وغیرہ سجدہ اور قاعدہ وغیرہ کر کے سلام پھیر کے 2 رکعت کمپلیٹ کر کے جا کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ 2 سچویشن ہو گئی۔ تیسری سچویشن کہ اگر ایک آدمی نے تیسری رکعت کا بھی سجدہ کر لیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لے، اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر تو 1 رکعت مزید ملائے گا نا، لیکن اگر دوسری رکعت کے سجدہ کرنے کے بعد ابھی اٹھا ہے اور تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا، تب بھی بیٹھ کر قاعدے پہ سلام پھیر دے گا۔ مثلا ایک آدمی ہے، 2 رکعت پڑھ لی، قاعدے میں بیٹھ گیا، پھر اوپر کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو تب بھی یہ دوبارہ بیٹھ جائے اور سلام پھیر کے آ جائے۔ لیکن اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تیسری رکعت کا کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا، اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھ گیا ہے، اب کیا کرے؟ یہ بھی ایک سچویشن ہے۔ 3 رکعت اس نے مکمل کر لی سجدے، تو ایسی سچویشن میں وہ اپنی نماز مکمل کر لے۔ ایسی سچویشن میں اپنی نماز 4 رکعت والی مکمل کر لے، اور اس کے بعد اب اگر اس نے اپنی فرض نماز پڑھ لی ہے یہ، تو آ کر امام کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہو جائے، امام کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہو جائے۔ اور اگر اپنی نفل پڑھی تھی تو پھر آ کر امام کے ساتھ فرض پڑھ لے، اگر اپنی نفل پڑھی تھی تو ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن فجر اور مغرب کا حکم ان تمام تفصیلات سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے۔ تو مغرب اور عشاء، سوری، مغرب اور فجر کی نماز اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ کہ وہاں ایک ہی بات ہے، اگر اس نے ابھی شروع کی ہے پھر تو فوراً توڑ کے آ جائے، امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 1 رکعت، تب بھی اس کو توڑ کر آ کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے، دوسری رکعت نہ ملائے۔ اگر 1 رکعت پڑھی ہے تو تب بھی دوسری رکعت ساتھ نہیں ملائے گا، نماز کو توڑ کر آ کے امام کے ساتھ شریک ہوگا۔ ہاں، اگر تیسری رکعت بھی پڑھ لی پھر تو اس کی نماز ہی مکمل ہو گئی مغرب میں، اور اگر فجر ہے تو پھر تو دوسری رکعت پہ ہی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے، یہ تھوڑا سا فجر اور مغرب والا حکم تھوڑا سا مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جو مسئلہ ہم نے پورا پڑھا، اس کے لیے بھی حنفیہ 2 ضابطے بتاتے ہیں۔ حنفیہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ نقض العبادت قصدا بلا عذر حرام، نقض العبادہ قصدا بلا عذر حرام، کہ عبادت کو جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے توڑنا حرام ہے۔ قرآن میں آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم۔ تو عبادت اگر آپ نے ایک مرتبہ سٹارٹ کر لی ہے، اس کو بلا عذر، بلا عذر جان بوجھ کے توڑنا یہ حرام ہے۔ لیکن عبادت کو اکمال کے لیے توڑنا، اکمال مزید زیادہ مکمل طریقے سے پڑھنے کے لیے توڑنا، یہ جائز ہے۔ النقض للاکمال جائز، اکمال مینز آپ بھی پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن اگر آپ یہ نماز توڑیں گے اور جا کے امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو آپ کی یہ نماز مزید اچھی طریقے سے مکمل اور کامل ہو جائے گی، تو پھر یہ اس کو بولتے ہیں اصلاح کے لیے، یہ پڑھنا جائز ہے۔ پھر جیسے ابھی میں نے آپ کو اگزامپل بتائی کہ جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اکیلے کی نماز توڑ دی، تو یہ اکمال کے لیے ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا یہ؟ اب ذرا دیکھیے، کہتے ہیں صلی رکعۃ من الظہر، ایک آدمی ہے اس نے ظہر کی 1 رکعت پڑھ لی، اس نے ظہر کی 1 رکعت پڑھ لی، فاقیما، تو جماعت قائم ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ کہتے ہیں یتم شفعا، وہ 2 رکعت مکمل کرے، ویقتدی، اور جا کر امام کی اقتداء کر لے، مینس 1 رکعت مزید ملائے تاکہ شفع یعنی ایک پیئر 2 رکعت کا پورا ہو جائے اور جا کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اوکے، فلو صلی ثلاثا، اگر ایک آدمی نے 3 رکعت پڑھی ہے، یتمو، پھر 4 رکعت مکمل کر لے اپنی نماز، ویقتدی، اور امام کی اقتداء کرے، متطوعا، نفل کی نیت سے، کیوں؟ اپنی فرض ظہر تو پڑھ لی اس نے، اب جا کے امام کے ساتھ پیچھے نفل کی نیت سے شریک ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر ایک آدمی اپنی فرض نماز پڑھ لے تو حنفیہ کے ہاں صرف 2 نمازوں میں امام کے پیچھے نفل کی نیت سے شریک ہو سکتا ہے، عصر، عشاء اور ظہر، عشاء اور ظہر، صرف ان 2 نمازوں میں اگر آپ نے امام سے پہلے اپنی فرض نماز پڑھی ہے تو امام کے پیچھے نفل کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں، باقی میں نہیں۔ مغرب میں اس لیے نہیں کہ 3 رکعت نفل ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو صلاۃ بطیرہ بولتے ہیں، ناقص نماز۔ اور صبح اور عصر میں اس لیے نہیں کہ فجر اور عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، تو آپ تو اپنی فجر فرض پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد کیسے نفل پڑھیں گے؟
یا آپ اپنی عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد امام کے پیچھے کیسے نفل پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھ لیجیے، یہاں چونکہ ظہر کی ایگزامپل ہے نا. فَإِن صَلَّى رَكْعَةً مِّنَ الْفَجْرِ، اگر فجر یا مغرب میں سے ایک رکعت پڑھی ہے اور پھر نماز کھڑی ہو گئی تو پھر دوسری رکعت نہ ملائے. یہاں تھا یتم شفعاً، لیکن یہاں ہے یقطع، بس فوراً توڑ دے اور جا کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک اور شفع ملائے گا تو وہ تو پھر فجر کی نماز ہی مکمل ہو جائے گی، اور مغرب کی نماز میں اگر ایک اور ملائے گا تو پھر تو اکثر حصہ اس نے پڑھ ہی لیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ اس صورت میں فوراً نماز توڑ کے جا کے شریک ہو جائے امام کے ساتھ. تو یہ ہے پہلے سوال کا جواب. اب آتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف. یہاں سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد آیا اور تو جماعت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، جیسے بھی، یا مسجد کے اندر ہی تھا، تو کب اس کے لیے مسجد سے نکلنا منع ہے یا مکروہ ہے، اور کب وہ نکل سکتا ہے؟ کب اس کے لیے مسجد سے نکلنا منع ہے یا مکروہ ہے، اور کب وہ نکل سکتا ہے؟ تو اصول یہ ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی شخص مسجد آیا یا پہلے سے مسجد میں تھا اور نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، اس کو علماء تعبیر کرتے ہیں اذان سے، کہ اذان ہو گئی اس مسجد میں، تو اذان کے بعد یہ آدمی بغیر نماز پڑھے وہاں سے نہیں نکل سکتا، مکروہ ہے اس کے لیے نکلنا. اگرچہ اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نکل کر بعد میں آنے کا دوبارہ ارادہ ہو، لیکن تب بھی علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، نہ نکلے. وہ احادیث ہے نا کہ لا یخرج من المسجد بعد النداء الا منافق، اذان کے بعد مسجد سے صرف منافق نکلتا ہے. تو بہرحال بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو کسی دوسری جگہ امام ہے بیچارہ، یہاں اس مسجد میں ویسے ہی آیا تھا کسی اور کام سے، اور یہاں اذان ہو گئی اس پر، اب وہ بھی کسی اور جگہ میں امام ہے، اگر نہیں جائے گا تو وہاں امامت کون کرائے گا، یا کوئی اور اس طرح کی سخت سچویشن ہو تو پھر اس کو گنجائش ہے، پھر نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بلا اس طرح کی سخت سچویشن کے نکلنے کو علماء نے ناجائز اور مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور یہ منع ہے وہ نہ نکلے. ٹھیک ہے، البتہ اب اگر ایک آدمی نے مسجد میں ہے اور اذان ہو گئی اور اس نے اپنی فرض نماز پڑھ لی تو اب نکل سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے ہاں نکل سکتا ہے، کیونکہ اپنی فرض نماز تو اس نے پڑھ لی، اگرچہ جماعت بعد میں ہوگی تو پھر نکل سکتا ہے. اگرچہ بہتر تو یہی ہے نا کہ جماعت کا انتظار کرے، لیکن اگر اپنی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد پھر نکل سکتا ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ظہر اور عشاء میں نہ نکلے. ظہر اور عشاء کے اندر چونکہ امام کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہو سکتا ہے نا، تو اگر اپنی فرض نماز پڑھ چکا ہے اور نکلنے سے پہلے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی، اب اگر یہ نکلے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، اب امام کے پیچھے جا کے نفل کی نیت سے شریک ہو جائے. ہاں جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو پھر نکل سکتا ہے. اب یہ دیکھیے، وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِن مَسْجِدٍ، مسجد سے اس آدمی کے لیے نکلنا مکروہ ہے. کون سی مسجد سے؟ اس دن فیہ، جس کے اندر اذان ہو گئی ہو، انٹل کہ وہ نماز پڑھ لے تب نکلے. وَإِن صَلَّى، اگر اس نے اپنی نماز پڑھ لی، لا، تو پھر مکروہ نہیں ہے. الا، مگر فی الظہر والعشاء، ظہر اور عشاء کے اندر اگر اپنی نماز پڑھ بھی چکا ہو، لیکن ظہر اور عشاء کے اندر ان شرع فی الاقامہ، اگر اقامت سٹارٹ ہو گئی تو تب پھر یہ نہیں نکل سکتا. اقامت کے سٹارٹ ہونے سے پہلے نکل گیا، اپنی نماز پڑھ کے نکل گیا تو ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن اگر اپنی نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد نکلنے سے پہلے پہلے اقامت سٹارٹ ہو گئی پھر نہ نکلے، پھر بھی مکروہ ہے. ایسی صورت میں علماء نے اس کو پھر مکروہ لکھا ہے. وجہ اور بھی بہت ساری علماء نے لکھی ہے کہ بھئی اس میں تہمت ہے یا اس طرح کی وجوہات ہے. بہرحال، اور چونکہ باقی نمازوں میں تو نفل کی نیت سے شریک نہیں ہو سکتا نا، ظہر اور عشاء کے بعد کے علاوہ، تو اس لیے ان میں نکل سکتا ہے. اب یہاں سے ہے کوشچن نمبر 3. تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد آیا اور دیکھا تو جماعت کھڑی ہے، تو کیا وہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہوگا یا سنتیں چھوڑ کے جا کے نماز میں شریک ہو جائے؟ کیونکہ اگر سنتیں پڑھے گا تو نماز ہی نکل جائے گی. کیا کرے ایسے سچویشن میں؟ حنفیہ کے ہاں اس سلسلے میں اصول ہے. جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی آ جائے، ٹھیک ہے، بہتر تو یہ ہے کہ گھر میں سنتیں پڑھ کے آئے. اگر گھر میں نہیں پڑھی، مسجد آیا، دیکھا جماعت کھڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر دیکھا جائے گا، یہ دیکھ لے، اگر اس کو امید ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے یہ آدمی سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، تو پھر اپنی سنتیں پڑھے اور امام کے ساتھ شریک ہو.
لیکن اگر اس کو یہ امید ہے کہ بھئی اگر میں سنت میں لگ جاؤں گا تو امام تو ابھی تو دوسری رکعت کے سجدے میں ہے، تو وہ تو جماعت ہی نکل جائے گی، میں سلام سے پہلے شریک نہیں ہو سکتا، پھر سنتیں چھوڑ کے جا کے شریک ہو جائے، سنتیں چھوڑ دے، پھر اصول یہ ہے۔ اور جس صورت میں پڑھے گا اس صورت میں بھی کسی اوٹ میں کسی کنارے پہ ہو کے پڑھے۔ اگرچہ ایک اور روایت حنفیہ کہاں یہ ہے کہ بھئی دوسری رکعت کے لیے شرط ہے کہ اگر اس کو یہ امید ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے دوسری رکعت کو پا لوں گا تو پھر پڑھے ورنہ نہ پڑھے۔ لیکن راجح قول میں نے آپ کو بتا دیا کہ نو، سلام سے پہلے پہلے شریک ہو سکتا ہو تو پڑھے، سلام سے پہلے اگر سلام بھی نکل جانے کا خطرہ ہو پھر نہ پڑھے، پھر سنتیں چھوڑ دے۔ اوکے، تو کہتے ہیں ومن خاف فوت الفجر، ایک آدمی ہے جس کو خوف ہو فجر کی نماز کے فوت ہونے کا، ان ادا سنتہ، کہ اگر وہ سنتیں ادا کرے گا تو فجر کی نماز فوت ہو جائے گی، اتما، تو وہ جا کر اقتدا کرے امام کی، وہ ترکہا، اور سنتیں چھوڑ دے، وہ الا، اگر یہ خوف نہ ہو کہ نماز نہیں نکل سکتی، میں جا کے سلام سے پہلے شریک ہو سکتا ہوں، لا لا یترکہا، پھر سنتیں نہ چھوڑے۔ اوکے جی، یہ تو چھوڑنے نہ چھوڑنے کی بات تھی، لیکن اگر ایسی سچویشن میں آیا کہ امام قاعدے میں بیٹھا تھا تو پھر تو سنت نہیں پڑھ سکتا تھا نا، تو جا کے امام کے ساتھ شریک ہو گیا اور سنت کی چھوڑ دی، تو کیا ان سنتوں کی بعد میں قضا کرے گا یا نہیں؟ ان سنتوں کی بعد میں قضا کرے گا یا نہیں؟ تو یہ جو اوپینین ہے یہاں پر لکھا ہے کہ وَلَمْ تَقْضِ إِلَّا تَبْعًا، کہ فجر کی سنتوں کی قضا نہیں کی جائے گی مگر تابع ہو کر، مطلب فجر کی تابع ہو کر، کہ اگر ایک آدمی سے فجر کی نماز ہی قضا ہوئی ہے اور وہ کسی اور ٹائم اس فجر کی نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے تو فرض کے ساتھ سنتوں کی بھی قضا کر لے۔ طبعاً کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ تابع للفرض، فرض کے تابع بنا کر۔ لیکن اگر ایک آدمی نے فجر کی فرض تو پڑھی ہے لیکن صرف سنتیں مس ہوئی ہے تو پھر ان سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف کا اوپینین ہے کہ اگر صرف فرض نماز کی صرف سنتیں رہ گئی ہے، مس ہوئی ہے، فرض نماز تو پڑھ چکی ہے، فرض نماز پڑھ چکا ہے، فجر کی سنتیں مس ہوئی ہے تو سنتوں کی قضا نہیں ہے، اکیلے اکیلے نہیں ہے۔ ہاں، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے پہلے گنجائش ہے، زوال سے پہلے پہلے گنجائش ہے، یعنی کہ ظہر کا جو وقت شروع ہوگا نا، صبح سورج کے نکلنے سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتا، وہ تو مکروہ ہے، سورج کے نکلنے کے بعد اور ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے، ان ٹائم کے اندر پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور عموماً حنفیہ اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ کی رائے پر، کہ پڑھ لے ظہر کی نماز کے ٹائم ہونے سے پہلے پہلے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اس لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یوں سمجھے کہ یہاں چوتھا مسئلہ بھی ہو گیا ادھر، ٹھیک ہے، سنتوں کی قضا۔ اور اب جو ہے نا یہ آپ یوں سمجھے کہ اسی چوتھے مسئلے کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ ظہر کی سنتوں کی قضا، وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه، اور کہتے ہیں وہ ان سنتوں کی قضا کرے گا جو ظہر سے پہلے ہے، وقت کے اندر اندر، 2 رکعت سے پہلے پہلے۔ اس کو قضا نہیں بولنا چاہیے، یہ تو ادا ہی ہے ٹائم کے اندر۔ لیکن اگر ایک آدمی آیا مسجد میں، ظہر کی نماز کھڑی ہے، یہ سیدھا جا کے ظہر میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا، اب ظہر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد یہ سنتیں رہ گئی تھی 4 رکعت، ان کو کس ٹائم پڑھے؟ دونوں اقوال موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس ٹائم پڑھے؟ تو ایک اوپینین یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ بھئی اس کو یہ پڑھے گا پہلے فرض کے بعد پہلے 4 رکعت پڑھے جو مس ہوئی ہے سنتیں، پھر 2 رکعت پڑھے۔ یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف کا اوپینین ہے۔ اور امام محمد اس کا الٹ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، فرض کے بعد 2 رکعت پہلے اپنی پڑھ لے، اس کے بعد وہ جو 4 مس ہوئی تھی وہ پڑھے۔ لیکن دونوں آپ کو پتہ ہے، بس ترتیب کا خیال رکھا ہے انہوں نے۔ امام محمد فرماتے ہیں مزید خرابی نہ کرے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے جو مس ہوئی اسی کو ذکر، اسی کو پڑھ لے، بعد میں پھر 2 پڑھے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بہتر کیا ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، یہاں جو کوشچن ہے وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ، یہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 1 رکعت پڑھ لیتا ہے ظہر کی امام کے ساتھ، آیا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے؟ اصول کے مطابق اگر ایک آدمی ہے 3 رکعت امام کی مس کر چکا ہے، 3 اور 1 رکعت ملی ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جماعت کی نماز پڑھ لی؟ تو کہتے ہیں نہیں، حقیقت میں اس کو نہیں کہیں گے، اگر اکثر حصہ یہ مس کر گیا ہے تو یہ جماعت کی نماز پڑھنے والا نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہاں، فضیلت حاصل ہوگی، صرف فضیلت حاصل ہوگی، لیکن جماعت پڑھنے والا شمار نہیں ہوگا۔
اس پر پھر کیا رزلٹ نکلے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ اگر اس نے زور کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو فلاں فلاں ہو جائے، یا اس کا غلام آزاد ہو جائے، یا اس طرح قسم کھا لی، اور پھر اس نے امام کے ساتھ صرف ایک رکعت پڑھ لی لاسٹ، تو کیا وہ حارث ہو جائے گا؟ کہتے ہیں حارث نہیں ہوگا، حارث نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا شمار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر حصہ وہ مس کر گیا ہے۔ ہاں، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ادراک الشیء بھی ادراک آخری ہی، کہ بھئی آخری حصہ پا لیا تو ٹھیک ہے، ادراک کا مطلب یہی ہے جماعت کی فضیلت۔ تو کہتے ہیں وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ، زہر کی نماز جماعت، وہ اس نے جماعت کے ساتھ زہر کی نماز نہیں پڑھی اگر ایک رکعت پائی ہے، ہاں بل ادرک فضلها، البتہ صرف اور صرف اس کی نماز کی فضیلت حاصل کی ہے، تو ٹھیک ہے، فضیلت حاصل ہوئی، لیکن مکمل جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی، مسلی جماعت کے ساتھ پڑھنے والا شمار نہیں ہوگا۔ ويتطوع قبل الفرض ان امن فوت الوقت والا لا، یہ بھی ایک کوشچن ہے، مسئلہ نمبر 6 ہے کہ فرض نماز سے پہلے پہلے نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سمپل سا اصول یہ ہے کہ اگر فرض نماز سے پہلے پہلے جو سنتیں ہیں یا جو نوافل ہے جو بھی ہے، سب کا یہی حکم ہے، اوکے، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ یا عام نوافل، سب کا یہی رول ہے۔ کیا رول ہے؟ کہ اگر اتنا ٹائم ہے کہ آپ وہ سنتیں یا نفل پڑھ کر اس کے بعد فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے ٹائم پر، تو ٹھیک ہے، پڑھ لیں، پہلے سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد بلکہ اگر ٹائم ہے تو وہ جو سنت مؤکدہ ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے، اختیار نہیں ہے، ضروری ہے۔ اور اگر ٹائم نہیں ہے، مس کر چکا، مطلب صرف آخر میں 3-4 منٹ بچتے ہیں، اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو فرض کی ٹائم ہی نکل جائے گا، تو پھر سنتیں نہ پڑھے، صرف فرض پڑھے، یہ اصول ہے۔ تو کہتے ہیں وہ تطوع، نفل نماز پڑھ سکتا ہے قبل الفرض، فرض سے پہلے، ان امن فوت الوقت، وقت کے فوت ہونے کا اگر وہ مأمون ہو، امن کے وقت کے نکل جانے سے امن میں ہو کہ وقت نہیں نکلے گا، وَإِلَّا لَا، ورنہ نہ پڑے، ٹھیک ہے، ٹائم ہو تو سنت مؤکدہ ضروری، سنت غیر مؤکدہ اختیاری، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو کچھ بھی نہ پڑے۔ لاسٹ کوشچن ہے یہاں پر، کوشچن نمبر 7، کہ ایک آدمی امام کے ساتھ کب جو ہے ہم کہیں گے کہ اس نے امام کی یہ رکعت پا لی؟ سوال ہے نا، کہ ایک آدمی نے امام کے ساتھ شریک ہوا تو کب ہم کہیں گے کہ اس آدمی نے امام کی نماز یہ رکعت جو ہے یہ اس نے حاصل کر لی اور اس رکعت کو دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ تو اس سلسلے میں حنفیہ کا وہی اصول ہے، آپ کو معلوم ہے عام، کہ اگر امام کو رکوع میں پا لیا امام کی تکبیر سے پہلے پہلے تو بس ٹھیک ہے، اس نے وہ رکعت پا لی، اس رکعت کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جیسے رکوع میں جا رہا تھا اور رکوع میں جانے سے پہلے امام نے تکبیر شروع کر لی یا امام اٹھنے لگ گیا، تو پہلے اسی صورت میں اس نے وہ رکعت نہیں پائی۔ تو ڈیپینڈ ہے رکوع پر، ٹھیک ہے، اور کس حد تک رکوع کے اندر امام کے ساتھ رہے گا؟ تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جب یہ رکوع میں جائے اور اپنی کمر رکوع کے اندر سیدھی کر لے تو بس رکوع حاصل کر لی۔ اگر اس کو اپنی کمر رکوع میں سیدھی کرنے سے پہلے پہلے امام نے قیام کر لیا یا آواز لگا دی اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ کی، تو اس کی رکوع اس نے حاصل نہیں کی اور یہ رکعت اس کو نہیں ملی۔ تو کمر کو سیدھا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصل چیز مشارکہ فی الرکوع ہے، اور مشارکہ فی الرکوع کب ہوگا؟ کہ جب یہ امام کے ساتھ اپنی کمر کو رکوع میں سیدھی کر لی، بس اگرچہ سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، موقع نہ ہو اس کا، جسٹ جیسے ہی اللہ اکبر ہوا اور نیچے کمر سیدھی کر لی، 1 سیکنڈ میں امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو نو پرابلم۔ لیکن اگر ابھی تک یہ نیچے ٹہرا نہیں تھا اور امام کھڑا ہو گیا تو پھر گیا، پھر ایسی صورت میں اس نے امام کی جو ہے وہ نہیں پائی۔ یہ حنفیہ کے ہاں اصول ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو دیگر ائمہ کی آراء الگ بھی ہے۔ مثال کے طور پر امام ظفر اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر رکوع سے اٹھ کر بھی اگر اس کو پا لیا تو رکعت پا لی، رکوع کے اندر امام کو پانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں، راجح قول کے مطابق۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا، وجہ آپ کو معلوم ہے، ریزن علماء وہی بیان کرتے ہیں کہ رکوع بھی اگر نہ پائے، اصل فرض امام کے ساتھ نہ پایا تو بس ٹھیک ہے، ایسی صورت میں پھر وہ گیا، اگرچہ قیام بھی مس کیا تھا لیکن قیام یہ کر لیتا ہے آ کر، ٹھیک ہے، امام سے پہلے پہلے، تو پھر ایسی صورت میں مطلب آئے، اللہ اکبر کہے، جس 1 سیکنڈ کے لیے قیام کر لے، نیچے ہو جائے اور امام کے ساتھ ہلکے سے دیر کے لیے شریک ہو جائے تو بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا، اگر امام کو رکوع میں پا لیا، فَكَبَّرَ، اور تکبیر کہی،
ٹھیک ہے، آیا امام رکوع میں تھا تو اس نے تکبیر کہہ دی، وقفا اور کھڑا ہوا، وقفا اور کھڑا ہوا، حتی رفع رأسہ انٹل کہ امام نے اپنا سر اٹھا لیا. مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ نیچے نہیں گیا تھا رکوع میں، اس نے صرف تکبیر کہی اللہ اکبر، اور وقفا ابھی کھڑا ہی تھا کہ یا ٹہرا ہوا تھا کہ امام نے تکبیر کہہ دیا یا سر اٹھا لیا، تو لم یدرک الرکعہ، تو اس نے وہ رکعت نہیں پائی. لیکن اگر یہ امام کے سر اٹھنے سے پہلے پہلے یہ جا کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا تھا تو پھر ایسی صورت میں امام کے ساتھ یہ جو ہے وہ اس نے رکوع پا لی. ٹھیک ہے، یہاں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رکوع میں سیدھا ہونے سے پہلے پہلے ہی امام نے سٹارٹ کر لیا اٹھنا، سر اٹھانا. ولو رکع، یہ لاسٹ میں ویسے ایک خاتمے کے طور پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ لو رکع مقتدن، ایک مقتدی نے رکوع کر لی، فادرکہ امامہ فی، اور پھر اس کے بعد امام نے اس کو اس رکوع میں پا لیا تو یہ صحیح ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، امام صاحب ابھی سورت پڑھ رہا ہے اور یہ صاحب جو ہے نیچے جا کے رکوع میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، نماز ہوئی کہ نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ رکوع میں تھا اور امام بھی آ گیا رکوع میں اور دونوں رکوع میں شریک ہو گئے تو ٹھیک ہے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. اگرچہ گناہ ہے تو کوئی تحریمی ہوگا، حدیث کے اندر آیا ہے، منع آیا ہے کہ بھئی لا تبادرونی، کہ مجھ سے آگے نہ بڑھو، لیکن یہ ہے کہ نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر یہ رکوع میں گیا اور امام ابھی اس کے ساتھ آ کر رکوع میں شریک نہیں ہوا تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا سمع اللہ لمن حمدہ کے لیے، یعنی کہ پورا رکوع امام کے بغیر کر لیا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی اقتدا خراب ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں مقتدی نے رکوع کر لیا اور امام نے اس کو اس رکوع کے اندر پا لیا تو پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس کا الٹ کیا ہوگا، اگر امام نے نہیں پایا تو پھر صحیح نہیں ہے، اگرچہ مکروہ تو اس ٹائم میں بھی ہوگا لیکن یہ کہ نماز ہو جائے گی، اور دوسری صورت میں تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا، بس یہاں تک کافی ہے. یہاں سے انشاءاللہ قضاء الفوائد کو پھر نیکسٹ اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ.